اور میڈم سپیکر یہ کوئی جذباتی باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو لڑانا نہیں چاہتے. میں ان کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. پرویز خٹک صاحب ان کے وزیر اعلیٰ تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن ان کا ورکنگ ریلیشن تھا. انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں ہمیں NHP میں 75 بلین ملے تھے. اس میں ہمیں الیکٹریسٹی یونٹ 1.10 ڈٹرمن ہوا تھا اور انڈیکسیشن بھی ہوئی تھی. 100 MMCFD گیس کی وعدہ ہوا تھا. خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور پرویز خٹک کے آج بھی 2016 کا ایگریمنٹ موجود ہے. یہ روز گنڈاسا اٹھا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کبھی میں پیسکو پہ چڑھائی کر رہا ہوں، کبھی گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہوں، کبھی اسمبلی پہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی لاہور پہ کرنا اور بابا آپ کرو، آپ فلم کا اتنا شوق ہے کرے، لیکن یہ کون کرے گا؟ CCI کی میٹنگ NHP پہ کون بات کرے گا؟ گیس پہ کون بات کرے گا؟ پانی پہ کون بات کرے گا؟ بچوں کے اسکولوں میں داخلے کی کون بات کرے گا؟ مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں، مجھے فوج نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. او بابا تاریخ پڑھو. صمد خان سے زیادہ جیل آپ نے گزاری ہے. ولی خان 15 سال گزار گیا، آصف علی زرداری 12 سال گزار گیا، GM سید 20 سال گزار گیا. اس ملک میں کہنے کا مقصد ہے آپ کیا باتیں اور کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ مارشل لاء کے مقابلے ہمارے ورکروں نے کیے ہیں، ہماری عورتوں نے کیے ہیں. اور نہ اس وقت ٹک ٹاک ہوتی تھی، نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا اور نہ خبریں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نظریاتی تھے، ان کی طرح مفاداتی نہیں تھے. جب موقع ملا تو جنرل فیض کے گود میں بیٹھ گئے، اور جب موقع نہ ملا گود سے جب انہوں نے ہٹایا تو یہ آج رو رہے ہیں. جب وہ مسلح لوگوں کو لا رہا تھا تو اس وقت تو آپ نہیں رو رہے تھے. اس خیبر پختونخوا کا جو آج حشر ہوا ہے، یہ تو ہم پردے اٹھائیں گے آپ کے ان حرکتوں سے. کہنے کا مقصد یہ میڈم سپیکر، میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں. 2 ہفتوں سے ہم ایک بات سن رہے ہیں، آئین کی پاسداری اگر کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہے، ہمیں راستے کا پتہ ہے جو اس ملک میں آئین کی حکمرانی کس طرح ہوگی. میں نے تو چھوٹی سی مثال ان کو دی ہے، جن کو انہوں نے گالیاں دی ہے انہی کی گھر جا کے یہ ایڑیاں رگڑیں گے، ان کے گناہ معاف ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کے گھر جا چکے ہیں، شکر الحمدللہ، یہ تو ہماری دعا قبول ہو گئی ہے. میڈم سپیکر، جمہوریت نام ہی بات چیت کا ہے، نام ہی قبولیت کا ہے، نام ہی سمجھوتوں کا ہے، نام ہی مفاہمت کا ہے، جس کی ہم نے 81 18ویں ترمیم میں کر کے ان کو دی ہے، جس کی 81 ہم نے 7th NFC ایوارڈ میں ان کو کر کے دکھایا ہے. اس صوبے کو 10% شیئر ہم نے بڑھا کے دیا، جس کا مقصد ہے 300 ارب روپے. کہنے کا مقصد ہے کیا کیا ہم نے آئینی ترمیم سے کیا، ہم نے بات چیت سے کیا، ہم نے کوئی گنڈاسا نہیں اٹھایا، ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی، ہم نے کسی مذہب نام نہاد مذہب کا سہارا نہیں لیا، ہم ضیاء الحق کے توال میں نہیں تھے، ہم کسی عامر کا دروازہ روکنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تمام جماعتوں کو بٹھایا. وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج ان کو یہ پتہ نہیں پیارے ہو چکے ہیں یا وہ ان کو پیارا ہو چکے ہیں، وہ اس کے سگنیٹری تھے 18ویں ترمیم کے. تمام جماعتوں کو میڈم سپیکر ہم نے بٹھایا، کیونکہ ہم دلیل اور دلائل والے لوگ تھے، ہم مکالمے والے لوگ تھے، ہم بات چیت والے لوگ تھے، یہ طاقت والے لوگ تھے. یہ جب طاقت کا استعمال کر رہے تھے اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے، بابا یہ طاقت توڑے گی آپ کو، یہ طاقت مفاہمت پیدا نہیں کر سکتی. کبھی بھی دنیا میں کسی عامر نے کبھی بھی سلامتی نہیں لا سکا ملک میں. یہ ان کی گود سے اٹھ کے آئے تھے، وہی حرکتیں ان کی تھی، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. ہم کہتے کریں، مرضی ان کی اپنی ہے. پھر انہوں نے لوگوں میں جانا ہے، مظلومیت کے نام پہ ان کو ووٹ ملا ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں ملا، پاکستان میں مظلومیت کے نام پہ ووٹ ملتا رہتا ہے، لیکن خدا را اس صوبے کے بارے میں کون سوچو گیا؟ اسی آئین پہ عمل کرے جس کا آپ کہہ رہے ہیں جو ہمیں حکمرانی کی ضرورت ہے. شکر ہے ہم کہتے ہیں. میں یہ ان سے پوچھتا ہوں میڈم سپیکر، جب ہم یہاں پہ بات کرتے تھے علی وزیر کی اور محسن داوڑ کی، تو یہاں سے سپیکر ہمارے مائک بند کر دیتے تھے، کیونکہ اس وقت تو یہ لاڈلے تھے، اس وقت تو ان کی لو سٹوری چل رہی تھی، جن کے خلاف آج یہ گالیاں دے رہے ہیں. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور 2019 میں کس نے پاس کیا، جس میں انٹرمیٹنٹ سینٹروں کی اجازت دی؟ آج بھی یہ موجود ہے، آج بھی یہ اٹھا لے. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس کے ذریعے شاہ فرمان صاحب تھے، اس وقت بھی ہم اس اسمبلیوں کے بیک بینچر تھے اور چیختے تھے نہ کرو بابا یہ کام نہ کرو، جو بویا ہے وہ کاٹو. یہ ایک لمبی جدوجہد ہے.
یہ ایک لمبے سانس کی لڑائی ہے. اگر آپ چھوٹے سانس سے یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جذباتی طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں, گالیاں دے کر کرنا چاہتے ہیں, اس کو نام نہاد مذہب کا نام دینا چاہتے ہیں, آپ پہ فیصلہ ہے. آنا آپ نے اسی انجام پہ جو انجام مولانا فضل الرحمان اور آپ کا ہوا. بات چیت پہ آئے نا, مفاہمت پہ آئے نا, آخر اسی نے آپ کو جا کے بچایا نا, کیونکہ وہ سیاسی قوت تھی, وہ سیاسی جماعت تھی. آپ روز جب بھی اجلاس شروع ہوتا تھا آپ کا پہلے آپ مولانا کی بے توقیری آپ کرتے تھے, تضحیک آپ کرتے تھے. خدا را آپ کب سمجھیں گے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, لیکن آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقہ کار پہ ہمیں اختلاف ہے. جناب اسپیکر, وہ جماعت جس نے 2 سربراہانوں کو شہید کیا اور جس نے اس ملک کو آئین دیا اور جس نے اس ملک کو 18ویں ترمیم دی اور 7th NFC ایوارڈ دیا, کیا وہ نہیں چاہے گی جو اس میں آئین کی حکمرانی ہو؟ لیکن طریقہ کار ہوگا میڈم اسپیکر, ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا. میں آخر میں یہی کہوں گا, اگر یہ چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے یہ آمرانہ حکومت کے بقایا جات ہیں اور آمرانہ طور سے یہ حکومتہ کرنا چاہتے ہیں, جس سے ہمیں اختلاف ہے. یہ وہی نام نہاد مذہب کا نام کر کے اس معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں, پھر قواریت بڑھانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو سلامتی ریاست بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ جو ان کا طریقہ کار ہے, باتیں ان کی ٹھیک ہے, آئین کی حکمرانی, قانون کی بالادستی, لیکن طریقہ کار ان کا وہی گالم گلوچ والا ہے جو فیشسٹ کرتے ہیں, جو کلٹ کرتا ہے. جمہوری جماعت کا یہ رویہ نہیں ہوتا. جناب اسپیکر, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے جس حوصلے اور جس تحمل کے ساتھ مجھ جیسے ناچیز کی باتیں سنی, اور جذباتی شاید میں ہو بھی گیا ہوں, اور کسی کو اگر اس بات پہ دکھ ہو, لیکن بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں اداروں میں ٹریسپاسنگ نہ ہو, اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, قانون کی بالادستی ہو, اور پارلیمان اس ملک میں فیصلے کرے. آئین کا اگر آپ تمہید پڑھیں پریفیس تو اس پہ لکھا ہوا ہے, اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر. ایک حکم نامہ ہے ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل. اس ملک میں ریاست اپنا اقتدار و اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے تھرو استعمال کرے گی. خدا را میری دعا ہے, میں دعا گو ہوں جو اس چیز پہ یہ عمل کر سکے حقیقی معنوں میں, نہ کہ سطحی طور پہ. اور آخر میں یہی کہوں گا, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے. میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے, میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. شکریہ.